یہ ہیں جناب اس قوم کے لیڈر جو 75 سال سے ان کو دھوکہ اور فریب دے رہے ہیں، سبز باغ دکھا رہے ہیں اور خود عقیدے کی خرابی میں بری طرح ملوث ہیں۔ یہ بلاول بھٹو صاحب ہیں اور مراد علی شاہ صاحب ہیں، اور خالص وہ ہندوؤں والی رسم ادا کر رہے ہیں، جس طرح وہ ہاتھ میں مٹھائی پکڑ کے اور پتہ نہیں کیا گھما کے اپنے کسی بت کے سامنے دیوالی کا ایک وہ جو کرتے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، اور ہمارے سارے لیڈر اسی طرح کر رہے ہیں۔ 75 سال سے یہی معاملہ ہو رہا ہے، اس قوم کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ یہ مذاق، یہ جمہوریت ہے بھائی۔ اس سے پہلے اس کے نانا صاحب بھی کہہ کے گئے ہیں کہ پاکستان کا اور پوری دنیا کا کوئی مزار میں نے نہیں چھوڑا ہے جہاں میں نے حاضری نہ دی ہو اور ماتھا نہ ٹیکا، اور پھر بھی مجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہو مولویوں۔ اور پھر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سونے کے دروازے اندازہ لگائی ہے، پتہ نہیں ایران سے ان سے لے کے تو یہاں ایک 7 میں اور ایک یہاں باٹی میں سونے کے دروازے لگائے اور اپنی مسلمانی کا اظہار کیا۔ حالانکہ یہ مسلمانی کا اظہار نہیں، یہ خالص ان کی غیر مسلم ہونے کا اور مشرک ہونے کی یہ ایک دلیل ہے کہ یہ ہیں جو اللہ کے ساتھ اس طرح شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر جو علماء تھے انہوں نے کہا ہم پیچھے ہیں۔ مفتی محمود صاحب نے آ کے یہاں علی جویری کی دربار کے اوپر حلوہ بانٹا اور اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا، اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں بالکل چڑھاوے چڑھانے والا ہوں، چادریں چڑھانے والا، اور میں تمہارا ہے، عوام کو خوش کرنا ہے۔ یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ عوام کو خوش کرنا ہے، یہ عوام کی خدائی ہے۔ تو اس کے اندر رہ کے آپ سمجھیں کہ میں مدینہ ریاست بنا دوں گا، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں مدینہ ریاست میرے کہتے ہیں آئیڈیل تھا، میں شروع سے سوچا تھا مدینہ ریاست بناؤں گا۔ تو مدینہ ریاست بنانے کے لیے پھر ان کو یا علی مدد کے پٹے باندھنے پڑے، پھر ان کی سٹیجوں سے یہ دم دم مست کلندر اور نعرہ حیدری کے اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگے، اور پھر ان کو جا کے گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے سجدہ کرنا پڑا، اور پوچھنے پر بتانے لگے کہ یہ سجدہ نہیں، یہ تو میں نے وہاں چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے۔ تو بوسہ اسی لیے دیا جاتا ہے نا، سجدہ کیا جاتا تو بوسہ دیا جاتا ہے، بغیر سجدے کے تو بوسہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیا ہوا میں کھڑے ہو کے آپ بوسہ دیں گے، یا کھڑے ہو کے چوکھٹ کو کیسے بوسہ دیں گے؟ نیچے تو جھکنا پڑے گا، یہی جھکنا شرک ہے، یہی جھکنا شرک ہے، یاد رکھیے۔ پھر مودودی صاحب کی زندگی کے اندر پروفیسر غفور یہاں بر امام چادر چڑھانے گئے ہیں، اور وہاں جا کے اعلان کیا کہ اگر تم مجھے 14 نمبر حلقے سے اسلام آباد سے یا اس طرح کا کوئی نام انہوں نے لیا کہ اگر یہاں سے مجھے کامیاب کرو تو میں جو راولپنڈی سے یہاں بر امام سڑکیں آتی ہیں اس کو اتنا چوڑا کر دوں گا جتنی اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، تاکہ آسانی سے یہ مشرک آ کے اپنا ماتھا ٹیک دیں۔ اسی طرح ہمارے مرد مومن مرد حق صاحب، وہ بھی مزاروں کی حاضری دیا کرتے تھے۔ اور ایوب صاحب، انہوں نے جا کے کہا کہ مری میں ایک مجذوب تھا جنہوں نے مجھے چانٹے مارے تھے اور سوٹے مارے تھے، اور میں آج صدر پاکستان ہوں۔ پھر یہ دنکے والی سرکار یہاں گئی ہے، نواز شریف گئے ہیں وہاں بھیک مانگنے اقتدار کی، اور بھول گئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بادشاہ بناتا ہوں، میں جس سے چاہتا ہوں بادشاہی چھین لیتا ہوں، یہ میرا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف کہتے ہیں نہیں، تنکے والی سرکار جو ہے نا، وہ جو ہے وہ جس کو چاہیں وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ وہاں گئے، اسے مارے چانٹے، اس کہا اب آئے ہو، بے نظیر تم سے پہلے آ چکی تھی، لہذا میں نے اس دفعہ وزیر اعظم اس کو بنا دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے پھر دیکھیے شاہ محمود کراشی ہوں جب گدی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو کس طرح اپنی خدائی کا اظہار کرتے ہیں، ان مسکرا کے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اور زرداری صاحب نے جا کے 5 لاکھ کا وہ دتھا ان کو ہاتھ میں پکڑایا اور خوشی سے انہوں نے قبول کیا اس کو۔ تو اس کے اوپر خواجہ آصف نے اسمبلی میں کہا تھا کہ اس کا بھی ابھی آڈٹ ہونا ہے، یہ تمہارے ان کی بھی سارے، یہ کیا کرپشن نہیں ہے، یہ مذہبی کرپشن ہے۔ بالکل صحیح کہا اس نے۔ سارے اس جو ہے نا حمام کے اندر یہ ننگے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر مشرک آتا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر مشرک آتا ہے، اس قوم کو شرک کے انجیکشن دیتا ہے، شرک کے ٹیبلٹس دیتا ہے اور تھپکی دیتا ہے کہ میاں جیسے لگے ہو لگے رہو، اور تاکہ تمہاری جہنم میں آنکھیں جا کے کھلیں۔ تو اللہ کے بندو ان کے پیچھے چلتے ہو، یہ تمہاری جو ہے وہ اسٹیٹ کے چلائیں گے، ان کو سلوٹ مارتے ہو، اور سارے شرک کے محافظ بنے ہوئے ہماری عدالتیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، چیف جسٹس
اور آرمی چیف اور رینجرز اور سب مل کے انہوں نے اس شرک کو سنبھالا دیا ہوا ہے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں عزت ہوگی. اور کیسے عزت ہوگی؟ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے اور اللہ کے رسولوں کی ہے اور مومنوں کی ہے. وہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو پوری دنیا میں آج ذلت اور خواری آپ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی ہے. ایٹم بم ہونے کے باوجود اندازہ ایٹمی قوت اور میزائلی قوت اور کمانڈو دستے ہمارے پاس، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہمارے پاس اور بڑے بڑی یوتھ ہمارے پاس، زبردست قسم کی بہترین خطہ وسائل بھی ہیں. زرعی ملک کہا جاتا تھا، زرعی ملک ہے ہمارا ایک، ہم تو بچپن میں آج یہی پڑھتے رہے تھے، زرعی ملک ہے. یہاں چاول پیدا ہوتا ہے، گندم پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر مقروض کے مقروض ہیں. یہ کچکول نہیں ٹوٹ رہا ہے، یہ گلے سے غلامی کا پٹا نہیں نکل رہا ہے. اور 75 سال بعد پتا چلا ہے کہ یہ ابھی تک ہم غلام ہیں. صرف پتہ نہیں چلا بلکہ ثابت ہو گیا کہ ہم غلام ہیں اللہ کے بندو. وہ جو آزادی کے جشن ہم سے منواتے رہے ہو تو بتاؤ جھوٹو، اللہ کو فراڈ کرنے والوں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، اللہ کی غیرت کو للکارنے والوں. اور ابھی آج پھر میں نے تقریر سنی ہے عمران خان صاحب کی، وہ پھر اسی فریب کے ساتھ وہی پرانا جال، نیا جال بھی لانا ان کو توفیق نہ ملی. اور وہی کہ پاکستان کا مطلب کیا، ہم لا الہ الا اللہ کر دیں گے. ہم بالکل کسی کے سامنے کہتے ہیں نہ میں جھکتا ہوں اور نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. اور جیسا مزار آتا ہے اس کا گبرو جوان کا سر خود بخود جھک جاتا ہے. یہ تو نہیں جھکتے ہیں، خود بخود ان کا سر جھک جاتا ہے، نیچے جا کے بوسہ دینے کے لیے بےقرار ہو جاتے ہیں. تو جب یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ جب مدینہ کی ریاست بنائیں گے تو پوری قوم کو مزاروں کے سامنے لٹا دیں گے، سجدے کرائیں گے، جھکا دیں گے. اللہ کے بندو، تو ان کو چھوڑو، ان کے پیچھے چل کے تم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہو، اپنی آخرت بھی یقینی تمہاری برباد ہے آخرت اگر تم نے توبہ نہ کی سچے دل سے. یقینی، چاہے تم صدر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے بڑے دولت مند ہو اور بڑے پی ایچ ڈی اور ایم فل اور پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے تم آئے ہو، جامعہ ازہر کے تم فارغ التحصیل ہو یا مدینہ یونیورسٹی سے آئے ہو، اگر تم اس شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہو، توحید کی آواز نہیں اٹھاتے ہو اور اس کا ساتھ نہیں دیتے ہو، تو یاد رکھنا تم کچرا ہو اللہ کی نگاہ میں. اللہ کی نگاہ میں تم بالکل کچرا ہو، جس طرح کچرے کو، حالانکہ کچرے کے اندر بھی جو تھوڑی بہت کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ نکال دیتے ہیں، اور پھر آخری جب کچرا رہ جاتا ہے جس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا ہے، اس کو پھر آگ لگا دی جاتی ہے. یہی معاملہ یہ مشرک، یہ کچرا ہوتا ہے. ایک حد تک اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے غور و فکر کرنے کی، اور دعوت بھی ان کے سامنے آتی ہے. جب جان بوجھ کے اس دعوت کو رد کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بالکل اس دعوت سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اس کے مخالف اور دشمن بن جاتے ہیں، تب اللہ اس کچرے کو جہنم کے اندر ڈال دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے. وہاں یہ بڑے آگے چلنے والے اور پیچھے چلنے والے ووٹر اور ان کے جو ورکر اور ان کے جتنے یہ کارندے ہیں اور ان کے جوان اور ان کے سب آرڈینیٹس، وہاں ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے. اور بے ایمانو، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یقین کی اسی طریقے سے یہ پیچھے چلنے والے کہیں گے. فضل الرحمان، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. طاہر القادری، اور بے ایمان تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. طارق جمیل، تم نے بھی شرک کی گولیاں دی تھی، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. کوئی تقی عثمانی کو کہے گا، کوئی فیوز یزدانی والوں کو کہے گا، یونیت طالبین والے کو کہا جائے گا، انفاس العارفین والوں کو کہا جائے گا، کشف المحجوب والوں کو کہا جائے گا، اور مکتوبات ربانی والوں کو کہا جائے گا، اعلیٰ حضرت اور ابو اللہ کو بھی کہا جائے گا. ان سب کو ڈاکٹر اسرار، یہ وحدت الوجود کے قائل اور وحدت الشہود کی ترجمانی کرنے والے اور اس کا جو ہے وکالت کرنے والے، مالک فرماتا ہے آج دنیا کی زندگی میں تو تم نے ان کی وکالت کر لی. سنو کان کھول کے عوام، اندھے کل انعام، سنو. دنیا کی زندگی میں تو ان کے بڑے نعرے لگا لیے، زندہ باد اور زندہ باد کے نعرے. ان کی کاریں آتی تھی بلٹ پروف اور ایئر کنڈیشن کاروں کے اندر بیٹھے ہوئے آتے تھے، اور تم 6 گھنٹے دھوپ میں پسینے میں اپنے غربت کے باوجود ان کے انتظار کرتے رہتے تھے. اور جب تمہارا یہ فریبکار لیڈر سامنے آتا تھا تو ہاتھ ہلا ہلا کے اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تمہاری طرف ہاتھ بڑھا دیتا تھا تھوڑا سا، تو اس کے بعد تم خوش ہو جاتے تھے کہ لیڈر ہو تو شیر ایک بار پھر، اور یہ بلہ آئے گا اور یہ عمران خان آئے گا تو بھائی تقدیر بدلی کر دے گا. اللہ کے بندو، ان کے پیچھے جب چلو گے تو یاد رکھو ارشد کرملائی کی آواز آپ کے سامنے ہے. میں بالکل پورے شرح صدر کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے نچوڑ کے ساتھ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کرنے کے اوپر ہر وقت تیار ہوں کہ پھر تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا. نمازوں کے باوجود، حج کے باوجود، عمرے کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود اور نام نہاد جہاد کرنے کے باوجود
باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. چاہے تم خادم حسین رضوی کی طرح حافظ قرآن ہو، گردانے ساری تمہیں آتی، سیگے سارے تمہیں آتے، لیکن نئی چیز آتی تو ایمان خالص نہیں آتا ہے، توحید نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھائیوں کو جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، دل کٹتا ہے، دل کڑتا ہے اللہ کے بندوں، کیونکہ تمہارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے اور ہو رہا ہے. بہت بڑا فراڈ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے صدیوں سے، کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہو، آخر میں تو ایک دن آئے گا تو جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ کے بندوں، یہ مخلص مومنوں کے لیے کہا جاتا، جو شرک کے دشمن تھے ان کو کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آخر جنت میں جائے گا، چاہے گناہگار تر انسان ہے. پوری زمین اور آسمان کو اس نے گناہوں سے بھر دیا لیکن شرک نہیں کیا. یہ الفاظ ہیں، لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلھا مغفرہ، کہ جس نے شیئا ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ایسے گناہگار کو، قاتل کو، چور کو، ڈاکو کو، اور ہر عیب اس کے اندر نمبر 1، لیکن شرک نہیں کرتا ہے، مشرک نہیں ہے. وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتا ہے، کسی کی نظر و نیاز نہیں کرتا ہے، 11ویں اور 12ویں کی شکر میں محرم کی سبیلیں نہیں لگاتا ہے، نہ کھچڑا کھاتا ہے، نہ حلیم گھوٹتا ہے، اور نہ ہی واسطے وسیلے کا شرک اس کے اندر ہے، نہ رکوع اور سجدے کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. باقی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ 11ویں چل رہی ہے، 12ویں کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، محرم کی سبیلیں، اور اس کے بعد یہ چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں، اور دیوالیاں بھی، اور یہ کرسمس کی طرح عید میلاد النبی بھی منائی جا رہی ہے. اگر یہ معاملہ ہے اور جمہوریت کا مشرکانہ نظام بھی ہے تو پھر تو یاد رکھنا، تمہارے سارے اعمال برباد کرنے کے بعد تمہیں کچرا سمجھ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. اور چاہے تمہارا تعلق بریلویت سے ہے، دیوبندیت سے ہے، اہل حدیثیت سے ہے، سلفیت ہے، یا صوفی ازم کے تم دل دادے ہو، کوئی کسی کا جو ہے نا عمل قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں ہے. جہاں اسلام ہے وہاں فرقہ بندی نہیں ہے، اور جہاں فرقہ بندی ہے وہاں اسلام نہیں ہے، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا بھائی ہوں، میرا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، میرا کسی سیاسی گروہ سے تعلق نہیں، میں صرف مسلم ہوں، اور جو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھائی ہوں، اور میرے بھائیوں، میں آپ کی ہمدردی کے ساتھ یہ معاملات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور میرے یہ چینلز جو ہیں خالص توحید کی دعوت کے لیے ہیں، رد شرک کے لیے ہیں، اور طاغوت کی نشاندہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے.